ماہی دولت سلطان کی کہانی محض ایک حرم کی لونڈی کا حال نہیں، بلکہ عظمت و زوال کا ایک حقیقی المیہ ہے، جو ایک مشہور ڈرامے کی بدولت لاکھوں دلوں میں نقش ہو چکا ہے۔ شہنشاہ کا بہار کا گلاب کہلانے والی یہ عورت سلطنت کی معشوقہ اول سے لے کر جلا وطن اور شدید مفلسی میں جینے والی ایک عورت بن کر لامحدود غم کی علامت بن گئی۔ لیکن حقیقت میں یہ عورت کیا تھی؟ کیا وہ صرف خرم سلطان کی چالاکی کا بے بس شکار تھی، جیسا کہ اکثر پردہ سیمی پر دکھایا جاتا ہے، یا پھر وہ ایک با ارادہ سیاسی کھلاڑی تھی جس کے عزائم اور غلطیوں نے اس کے اکلوتے بیٹے کی جان لے لی؟ ڈرامہ نگاروں کا فن کہاں ختم ہوتا ہے اور تاریخی دستاویزات کی کٹھور حقیقت کہاں شروع ہوتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ماہی دولت کی اصل پیدائش کا راز کھولیں گے، مانسا میں اس کے عروج اور خرم سے مہلک تصادم کا تجزیہ کریں گے۔ ہم ڈرامائی کردار اور تاریخی شخصیت کے درمیان کلیدی فرق کو تفصیل سے سمجھیں گے اور برسا میں اس کے آخری انجام تک کے سفر کا جائزہ لیں گے۔ ماہی دولت سلطان کی کہانی استنبول کے محل کی سنہری چمک اور ریشموں سے نہیں، بلکہ غیر یقینی کے گھنے دھند سے شروع ہوتی ہے، جو اس کے ماخذ کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اگر آپ 10 مختلف مورخوں سے پوچھیں کہ وہ حقیقت میں کیا تھیں، تو امکان ہے کہ آپ کو 10 مختلف جوابات ملیں گے، اور یہ پہلا بڑا معمہ ہے جسے ہمیں حل کرنا ہے۔ وہ عورت جس نے دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے بڑے ولی عہد کو جنم دیا، اس کی پہچان سرکاری تواریخ سے اتنی مٹا دی گئی کیوں؟ ذرا تصور کریں، آپ ایک حرم میں داخل ہوتی ہیں جہاں آپ کا ماضی فراموش کر دیا جانا چاہیے اور آپ کا نام مٹا دیا جانا چاہیے۔ زیادہ تر لونڈیوں کے لیے یہ معمول تھا، لیکن ماہی دولت خاص تھی۔ تاریخی دستاویزات میں وہ مختلف ناموں سے آتی ہے: گل بہار، ماہی دولت، اور کبھی کبھی محض شہزادہ مصطفیٰ کی والدہ کہہ کر پکاری جاتی ہے۔ خود ماہی دولت نام محض ایک خوبصورت آواز نہیں، فارسی میں اس کا مطلب ہے جس کی خوبانی کبھی نہ مرجھائے، یا قسمت کا چاند۔ آپ خود سوچیں، ایسا نام کسی عام انسان کو نہیں دیا جاتا، لیکن یہ شاعرانہ خطاب ملنے سے پہلے وہ کیا تھیں؟ 2 بڑی روایات ہیں، اور ہر ایک اس کی شخصیت کے بارے میں ہمارے تصور کو یکسر بدل دیتی ہے۔ پہلی روایت، جو ترکی میں سب سے مشہور ہے، کہتی ہے ماہی دولت ایک سرکشی شہزادی تھی۔ اس کے والد کو قبردہ کے حکمران تیمور بیگ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ماہی دولت حرم میں غلام کے طور پر نہیں، بلکہ ایک باعزت تحفہ یا سیاسی اتحاد کی ضمانت کے طور پر آئی۔ سمجھے؟ اس صورت میں وہ محض ایک لونڈی نہیں، بلکہ ایک شریف النسل عورت تھی جو بچپن سے ہی اقتدار کی قدر اور اصولوں کی پابندی جانتی تھی۔ اب آپ اس کا پردہ سیمی پر دکھائے جانے والے کردار سے موازنہ کیجئے۔ ڈرامے میں ہم اسے جذباتی اور بے باک دیکھتے ہیں، لیکن کیا حقیقی شہزادی اتنی بے احتیاطی سے برتاؤ کر سکتی تھی؟ یہ دوسرا ورژن ہمیں بالکان لے جاتا ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ وہ البانوی تھی یا مونٹینیگرو کے ایک آرتھوڈاکس پادری کی بیٹی تھی۔ آج ہمارے لیے یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس دور میں تعلق ہی سب کچھ طے کرتا تھا۔ حلیفوں کا حلقہ، پاشاؤں میں حمایت کی سطح، اور یہاں تک کہ والدہ سلطان کا رویہ۔ لیکن اصل دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی سلیمان تخت نشین ہوا، وہ بہار کے گلاب سے اتنی جلدی ٹھنڈا کیوں پڑ گیا جو مانسا میں اس کی پوری جوانی اس کے ساتھ رہی تھی؟ کیا واقعہ صرف خرم کا آنا تھا، یا پھر سلیمان اور ماہی دوران کے درمیان کوئی ایسا راز تھا جو تاریخ نویسوں سے اوجھل رہا؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ ماہی دوران عظیم سلطان کا سایہ تھی، لیکن کیا سایہ اپنے دشمنوں میں اتنی شدید نفرت اور ینیچریوں میں اتنی وفادارانہ محبت پیدا کر سکتا ہے؟ اپنی تحقیقات کو بڑھاتے ہوئے ہم ایک عجیب سی بے ترتیبی دیکھتے ہیں۔ جتنا ہم اس کے نسب کے بارے میں جانتے ہیں، اتنا ہی کم سمجھ پاتے ہیں کہ وہ ہار کیسے گئی۔ وہ خوبصورت تھی، وینس کے سفیروں نے اسے اپنے وقت کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار کیا۔ وہ پہلوٹے کی ماں تھی جو خود بخود اسے تقریباً ناقابل تسخیر بنا دیتے تھی۔ اس کے تعلقات اور مرتبہ تھا، بظاہر اس کے پاس اس مہلک کھیل میں سب کچھ تھا۔ تصور کریں، ایک کھلاڑی جو میز پر بہترین پتے لیے بیٹھا ہے اور پھر اچانک سب کچھ کھو دیتا ہے، ایک دم سے آخر تک۔ کیا غلط ہوا؟ کیا اس کا مزاج اس پر بھاری پڑا، یا وہ ایسے حالات کا شکار ہو گئی جن کا اندازہ ممکن نہ تھا؟ ماہی دوران کا معمہ نہ صرف اس کی جڑوں میں ہے، بلکہ اس میں بھی کہ وہ اپنے کردار کو کیسے دیکھتی تھی۔ وہ خود کو سلیمان کی دل کی جائز مالکان سمجھتی تھی، جبکہ حرم کے قوانین اس کی آنکھوں کے سامنے بے رحمی سے بدل رہے تھے۔
پرانی اشرافیہ اور خرم جیسی نئی زبردست طاقت کا یہ تصادم اس کی پوری زندگی کا مرکزی موضوع رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس عظیم مہازارائی کی طرف بڑھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کس دنیا میں آئی تھی، کیونکہ اس دور کا حرم پریوں کی کہانیوں کا رومانی باغ نہیں تھا، بلکہ ایک سخت درجہ بندی کا ڈھانچہ تھا جہاں معمولی سی غلطی پر جان سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ ہماری تاریخ میں داؤ صرف بڑھنا شروع ہوئے ہیں، کیونکہ سلطنت کے پہلے سالوں میں جو کچھ ہوا اس نے عثمانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور ماہی دوران خود کو اس طوفان کے مرکز میں پا گئی۔ اسے ابھی یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہی اس کے خاتمے کا آغاز ثابت ہوگی۔ ماہی دوران کے المیے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عشق، شادی اور خاندان کے بارے میں اپنے جدید تصورات کو عارضی طور پر بھلا دیں۔ چاندنی راتوں میں رومانی سیر، بالکونی کی سیڑھیوں پر پھول، کان میں نرم سرگوشیاں، یہ سب کچھ صرف ترکی کے ان ڈراموں میں رہ گیا ہے جو 21ویں صدی کے زاویہ نظر سے بنائے گئے ہیں۔ 16ویں صدی کا عثمانی حرم یہ ایک عالیشان خواتین کی خانقاہ، وزارت خارجہ اور ایک ریالٹی شو کا ملا جلا نمونہ تھا، جہاں سب سے بڑا انعام $10 لاکھ نہیں بلکہ یہ حق تھا کہ آپ کا بیٹا عظیم ترین سلطنت کا اگلا فرمانروا بنے۔ یہ نظام کیسے کام کرتا تھا؟ آئیے اس اٹل قاعدے کو سمجھتے ہیں جو محل کی ہر باشندے کی تقدیر کا تعین کرتا تھا: ایک ماں، ایک بیٹا۔ یہ ایک بے رحم سیاسی ہتھیار تھا۔ بات انتہائی سفاکی سے سادہ ہے۔ جب کسی لونڈی سے سلطان کا بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے حکمران کے ساتھ مباشرتی تعلقات ختم ہو جاتے تھے، بس، کوئی استثنا نہیں۔ کیوں؟ عثمانی حکمت عملی ساز سوچتے تھے اگر ایک عورت کے 2 یا 3 بیٹے ہوں گے جو تخت کے دعوے دار ہوں گے تو اسے زبردست طاقت حاصل ہو جائے گی، اور کیا ضمانت ہے کہ وہ سلطان کے خلاف چال نہ چلنا شروع کر دے؟ بیٹے کی پیدائش کوئی ترقی نہیں تھی بلکہ پیشے کی تبدیلی تھی۔ اب آپ معشوقہ نہیں رہیں، آپ ایک وارث کی ماں ہیں، مستقبل کے سلطان کی مربیہ، ایک چھوٹے سے دربار کی سربراہ جو جب لڑکا 7 سے 10 سال کا ہو جائے گا تو اس کے ساتھ صوبے روانہ ہو جائے گی۔ آپ کا کام اس کی تربیت کرنا، اسے سلطنت سنبھالنے کے طریقے سکھانا، اسے وفادار لوگوں سے گھیرنا اور ہر لمحے دعا کرنا ہے کہ وہ زندہ رہے۔ ماہی دوران نے بلا چوں چراں کھیل کے یہ قواعد قبول کر لیے۔ اس نے مصطفیٰ کو جنم دیا، اس کے ساتھ مانیسا چلی گئی اور وہ سب کچھ کیا جو روایت تقاضا کرتی تھی۔ وہ ایک ایسے نظام میں ایک مثالی گراری تھی جو صدیوں سے کام کر رہا تھا۔ یہاں ایک عنصر کام آتا ہے جس نے حرم کی زندگی کو ایک پرانی تھرلر بنا دیا تھا: قانون فاتح۔ سلطان محمد فاتح، وہ شخص جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، نے طے کیا کہ بھائی کا قتل کوئی جرم نہیں بلکہ ریاستی ضرورت ہے۔ اس کا اصول یہ تھا: میرے بیٹوں میں سے جو بھی سلطنت کا وارث ہو، اسے رعایا کی فلاح کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے۔ بس ایک حقیقت کے طور پر مان لیں، حرم میں ہر ماں ایک ہی سوچ کے ساتھ بیدار ہوتی تھی: اگر میرا بیٹا سلطان نہ بنا تو اس سے چھٹکارا پا لیا جائے گا۔ اس کھیل میں داؤں صرف اونچا نہیں بلکہ مطلق ہے: یا تو تمہارا بچہ جہاں کا بادشاہ ہے یا وہ ہوگا ہی نہیں، تیسری صورت نہیں۔ ایسے ماحول میں چغلی کھانا، سازش اور اثر و رسوخ کی جنگ نہ کوئی گندگی ہے، نہ اخلاقی زوال، یہ زندہ رہنے کا واحد راستہ ہے۔ تم آرام کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، تم اس سہیلی پر بھروسہ نہیں کر سکتے جس نے کل تمہارے ساتھ شربت پیا تھا۔ آج وہ خواجہ سرا سے سرگوشی کر سکتی ہے کہ تمہارا بیٹا باپ کے لیے کافی مخلص نہیں، اور کل تمہاری نامزدگی فہرست سے نکال دی جائے گی۔ ماہی دوران نے خود کو طویل عرصے تک نسبتاً محفوظ سمجھا۔ اس کا بیٹا مصطفیٰ سب سے بڑا تھا، وہ خوبصورت، یعنی چری، عوام اور خود سلیمان قانونی کا چہیتا تھا۔ سفیر اپنی رپورٹوں میں لکھتے تھے: یہ نوجوان عوام کی آنکھوں کا تارا ہے۔ صدیوں کی روایت کے مطابق ماہی دوران ہی کو والدہ سلطان بننا تھا، ملکہ ماں، سلطنت کی سب سے طاقتور خاتون۔ اسے لگتا تھا کہ بس انتظار کرنا ہے، قواعد اس کے حق میں کام کر رہے تھے، قسمت نے سب کچھ طے کر دیا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب اس نظام میں، جہاں سب پیشن گوئی قواعد کے عادی ہوں، کوئی ایسا شخص داخل ہو جو ان قواعد کو محض نظر انداز کر دے؟ جب کوئی اس لیے جیتے کہ اس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ اس لیے کہ وہ چلتے پھرتے کھیل کے اصول ہی بدل ڈالے؟ پرانے محل میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ سلیمان اپنے آباء و اجداد، جنگجو سلیم یا عملیت پسند محمد کے برعکس نہایت نازک مزاج انسان نکلا۔ شاعر، سنار، رومانی، وہ قوانین منظور کرتا تھا اور جنگیں لڑتا تھا، مگر ساتھ ہی محبی کے تخلص سے شاعری بھی کرتا تھا، اور یہی خوبی مہدی دوران کی ایڑیے آخیل بن گئی۔
وہ مرتبے کے لیے، بیٹے کی حفاظت کے لیے، درجہ بندی میں اپنی جگہ کے لیے لڑنے کو تیار تھی۔ لیکن کیا وہ محبت کے لیے لڑنے کو تیار تھی؟ اس نظام میں جہاں محبت کبھی لازمی عنصر نہیں تھی، سلطان کا اچانک کسی دوسری عورت کے لیے پھوٹ پڑنے والا جذبہ ایک نظامی خرابی بن گیا۔ مہدی دوران پرانی ترتیب کی علامت تھی۔ وہ قابل فہم، قابل پیش گوئی اور دربار کی نظر میں جائز تھی۔ وہ ان اصولوں کے مطابق کھیل رہی تھی جو اسے فتح کی ضمانت دیتے تھے، مگر افق پر ایک سرخ موئی کنیز پہلے ہی نمودار ہو چکی تھی، جس نے طے کر لیا تھا کہ ایک ماں ایک بیٹا کا قاعدہ اس کے لیے نہیں لکھا گیا۔ خرم صوبے جانے والی نہ تھی۔ خرم محمود کی پیدائش کے بعد سلطان کا بستر چھوڑنے والی نہ تھی، وہ ٹھہرنے والی تھی، اور صرف ٹھہرنے ہی نہیں، وہ اس کی اکلوتی عورت بننے والی تھی۔ اس حرم میں جہاں صدیوں سے گردش کا نظام تھا، جہاں سلطان ہر رات کوئی نئی لونڈی چنتا تھا، ایک عورت نے یکایک کہا، نہیں، اب صرف میں۔ مہدی دوران یہ دیکھتی اور سمجھ نہ پاتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ روایات کہاں ہیں؟ وہ اصول کہاں ہیں جن کی وہ اتنی پابندی سے پیروی کر رہی تھی؟ اس کا غصہ اس شخص کا غصہ تھا جس نے ایمانداری سے قطار کاٹی ہو اور ایک بے ادب بنا قطار لگائے آگے نکل گیا ہو، اور یہ غصہ، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اس کے ساتھ برا مذاق کرے گا، کیونکہ اس دنیا میں جہاں اصول ٹوٹ رہے ہوں، سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو گندی بازی کھیلے، سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو کوئی دوسری ہی بازی کھیل رہا ہو اور تجھے نئے اصول سمجھانا بھی ضروری نہ سمجھتا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سازشوں اور آنسوؤں کی گہرائیوں میں اتر جائیں، آئیے اس وقت کی طرف لوٹ چلیں جب ماہی دوران واقعی خوش تھی۔ تصور کریں، سن 1515 کا سال، شہر مانیسا، شہزادوں کا گہوارہ۔ یہ ایک بہشتی گوشہ ہے جہاں پرانے باغات ہیں، جہاں نوجوان سلیمان اپنے سنجق پر حکومت کر رہے ہیں، ایک دن دنیا کی قیادت سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس جنت میں ماہی دوران محض مہمان نہیں، وہ ایک سورج ہے جس کے گرد مستقبل کے سلطان کی زندگی گھومتی ہے۔ اس دور میں وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ یہ وقت اتنا اہم کیوں تھا؟ کیونکہ مانیسا میں ہی ماہی دوران نے وہ کام کیا جس نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اسے لافانی بنا دیا۔ اس نے شہزادہ مصطفیٰ کو جنم دیا۔ اس زمانے میں بچوں کی اموات خوفناک تھیں۔ ایسا بیٹا پیدا کرنا جو زندہ بچے، مضبوط ہو اور غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کرے، دنیا کی سب سے خطرناک لاٹری جیتنے کے مترادف تھا۔ مصطفیٰ محض ایک بچہ نہیں تھا، وہ اس کی زندہ ڈھال تھی، اس کی انشورنس تھی اور اس کا ہمیشگی کا ٹکٹ تھا۔ سلیمان کے لیے وہ اس وقت گل بہار تھی، بہار کا گلاب۔ وہ اس کے لیے نظمیں لکھتا، زیورات تحفے میں دیتا اور اسے ایک مثالی ساتھی کے طور پر دیکھتا۔ اس کے اس وقت کے مقام کا موازنہ کس سے کیا جا سکتا ہے؟ تصور کریں، موجودہ بادشاہت کی ولیعہد کی اہلیہ جس نے تخت کا پہلا اور واحد براہ راست وارث پیدا کیا ہو۔ پوری سلطنت آپ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ والدہ سلطان آپ پر مہربان ہے کیونکہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ آپ کی کوئی حریف نہیں جو آپ کے مرتبے کا مقابلہ کر سکے۔ ماہی دوران یقین رکھتی تھی اس کا مستقبل طے شدہ ہے۔ وہ مستقبل کی والدہ سلطان ہے، زمین کی طاقتور عورت۔ لیکن وہ خود کیا محسوس کرتی تھیں؟ کیا یہ محبت تھی یا ٹھنڈا حساب؟ اس وقت کے خطوط اور شواہد کے مطابق ماہی دوران سچے دل سے یقین رکھتی تھیں کہ اس کا سلیمان کے ساتھ اتحاد ایک ایسا پتھر ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ وہ سلطنت کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست کی حکمران تھیں۔ اس کا ہر قدم، ہر حرکت وقار سے بھرپور تھی۔ وہ فلاحی ادارے بنوا رہی تھیں، غریبوں کی مدد کر رہی تھیں اور اپنے لیے مادر قوم کی شہرت بنا رہی تھیں۔ سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ اس نے سب کچھ مصطفیٰ اور اپنے ناقابل تسخیر کردار پر لگا دیا تھا۔ یہ 1520 کا سال تھا۔ سلطان سلیم اول، جو سلیمان کے والد تھے، انتقال فرما گئے۔ ماہی دوران کے لیے یہ عظیم ترین فتح کا لمحہ تھا۔ سلیمان بادشاہ عالمگیر فرما روا بن گیا اور ماہی دوران اس کے حرم کی سب سے اہم خاتون بن گئی۔ ایک سنہری گاڑی اسے خاموش مانیسا سے استنبول، سلطنت کے مرکز، توپ قاپی محل میں لے گئی۔ کیا آپ اس لمحے اس کے جذبات کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وہ بوسفورس کو دیکھ رہی ہے اور جانتی ہے وہ جیت چکی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، سلطان کی محبت، دربار کی پہچان اور ایک بڑھتا ہوا بیٹا جو ہیرو ہے۔ معاشرے کی نظروں میں وہ ایک جائز، قابل احترام اور تقریباً ناقابل تسخیر شخصیت ہے۔ وہ توپ قاپی میں فاتح کی طرح داخل ہوتی ہے، مگر بالکل یہیں اس کی عظمت کی انتہا پر ایک ایسا دھوکہ چھپا ہے جو تاریخ میں اکثر ملتا ہے۔ جب انسان عروج پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے قدموں تلے دیکھنا بھول جاتا ہے۔ ماہی دوران مانیسا کے اصولوں کی عادی تھیں،
جہاں وہ اکیلی تھیں۔ وہ ایک بات بھول گئیں، استنبول کوئی پرسکون باغ نہیں، یہ ایک سمندر ہے، شارک مچھلیوں سے بھرا۔ اور سب سے بڑا خطرہ ابھی اس کے حجرے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا۔ بس چند مہینوں میں بہار کا گلاب والی دنیا بکھرنے لگے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ شخص کیسا محسوس کرتا ہو جو اپنی حفاظت پر 100% یقین رکھتا ہو اور پھر اچانک سب کچھ کھو بیٹھے؟ اس کی مثالی زندگی میں پہلی دراڑ اس وقت پڑی جب اسے کم سے کم توقع تھی۔ مگر وہ دلیر لڑکی کون تھی جس نے ولی عہد کی ماں کو للکارا؟ اور کیوں ماہی دوران نے اس نوورد کو نظر انداز کرنے کے بجائے ایسا کام کیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی؟ تصور کریں کہ آپ برسوں سے ایک شاندار قلعہ بنا رہے ہیں، ہر پتھر بہترین طریقے سے رکھا گیا ہے، ہر باغ مہکتا ہے، آپ اس جگہ کی مکمل مالکہ ہیں، اور پھر ایک عام شام کو اچانک آپ کے دروازے پر ایک طوفان ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ نہ اجازت مانگتا ہے، نہ آپ کے اصولوں کی پیروی کرتا ہے، بس فرنیچر ادھر ادھر کرنے لگتا ہے اور آپ کی موم بتیاں بجھانے لگتا ہے۔ ماہی دوران کے لیے ایسا ہی طوفان تھی سلاو نژاد الیگزینڈرا، جو تاریخ میں خرم سلطان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تنازع کا سب سے بڑا المیہ کیا تھا؟ یہ محض دو عورتوں کی ایک مرد کے لیے لڑائی نہیں تھی، یہ دو مختلف قدرتی نظاموں کے درمیان جنگ تھی۔ ماہی دوران عثمانی پرانے نظام کا مجسمہ تھیں، وہ درجہ بندی، ولی عہد کی ماں کا احترام اور ان روایات پر یقین رکھتی تھیں جو صدیوں سے حرم کو مضبوطی سے باندھے ہوئے تھیں، جبکہ خرم اپنے وقت کی باغی تھیں، افراتفری، بے باک، ہر رکاوٹ توڑنے والی۔ آپ سے سوال: اگر آپ سے نہ صرف آپ کی زندگی کی محبت بلکہ آپ کے بچے کا مستقبل بھی چھینا جا رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ ماہدوران نے اقتدار کے حامل انسان کی کلاسیکی غلطی کی۔ اس نے حریف کو کم سمجھا۔ وہ خرم کو ایک عارضی شوق، بہت سی عورتوں میں سے ایک سمجھتی رہی، لیکن شرطیں دن بدن بڑھتی گئیں۔ جب خرم نے اپنے پہلے بیٹے محمد کو جنم دیا تو ماہدوران کی دنیا لرز اٹھی۔ وہ قاعدہ یاد ہے، ایک ماں ایک بیٹا۔ خرم نے اسے بس بوسفورس میں پھینک دیا۔ وہ ایک کے بعد دوسرا بچہ جنتی گئی، اور خرم کا ہر نیا شہزادہ مصطفیٰ کے لیے ایک نیا خطرہ تھا۔ وینس کے سفیروں کی رپورٹس کے مطابق، اور وہ اس دور کے سب سے بڑے گپی اور تاریخ نویس تھے، ماہدوران برداشت نہ کر سکی۔ ایک دن محل میں جھگڑا ہو گیا۔ ماہدوران غصے اور مایوسی سے اندھی ہوئی خرم پر ٹوٹ پڑی، اس کا چہرہ نوچ ڈالا اور بالوں کے چند گچھے اکھاڑ ڈالے۔ اس حرکت کی سادہ سی وجاہت یہ ہے کہ یہ جذباتی خودکشی تھی۔ حرم میں عورت کا چہرہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ سلطان کی منظور نظر پر حملہ کرنے کا مطلب خود سلطان کے انتخاب پر حملہ کرنا تھا۔ جب سلطان نے خرم کو بلایا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اتنی شرمناک حالت میں آقا کے سامنے نہیں آ سکتی۔ جب سلطان نے ماہدوران سے وضاحت طلب کی تو اس نے فخر سے جواب دیا، میں نے تو ابھی بہت کم کیا ہے، اسے مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اس لمحے ماہدوران نے نہ صرف ایک لڑائی ہاری، اس نے پوری جنگ ہار دی۔ اسے تھا کہ سلطان جائز ولی عہد کے ماں کا ساتھ دے گا اور ڈھیٹ اچھوتی کو سزا دے گا، لیکن اس نے یہ نہ سمجھا کہ سلیمان اب وہ منیسا کا نوجوان نہیں رہا تھا۔ وہ ایک عاشق مرد تھا جس کے لیے خرم کے آنسو تمام آبائی روایات سے زیادہ وزنی تھے۔ سلیمان نے حقیقتاً ماہدوران کو اپنے سے دور کر دیا۔ اس کا سورج ڈھل گیا اور اس کی زندگی پر شام کے اندھیرے چھانے لگے۔ لیکن جانو، سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ محبوبہ خاتون کا درجہ کھونے کے باوجود بھی ماہدوران نے ہار نہیں مانی۔ اس کے پاس اب بھی سب سے بڑا پتہ تھا، مصطفیٰ۔ بیٹا بڑا ہو رہا تھا، وہ ایک سپاہی بن رہا تھا، لوگ اسے دیوانگی سے چاہتے تھے۔ جب تک مصطفیٰ زندہ تھا، ماہدوران خرم کے لیے سلطنت کی سب سے خطرناک عورت بنی رہی۔ لیکن کیا ٹی وی سیریل والی ماہدوران اتنی ہی تھی جتنی کہ تاریخ کی حقیقی عورت؟ ٹی وی سیریل میں ہمیں ہمیشہ کے آنسو دکھائے جاتے ہیں، لیکن تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ دونوں صورتوں کا موازنہ کیا جائے اور سمجھا جائے کہ کہاں مصنفوں نے سچ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور کہاں انہوں نے جان بوجھ کر اسے بگاڑ دیا۔ جب ہم ماہدوران کا نام سنتے ہیں تو دماغ میں فوری طور پر ڈرامہ محتشم سلطان کی اداکارہ نور فتح اغلو کی تصویر ابھرتی ہے، ایک خوبصورت، شاندار مگر ہمیشہ روتی رہنے والی عورت، جس کی خرم سے لڑنے کی کوششیں قابل رحم اور بعض اوقات بے وقوفانہ لگتی ہیں۔ ہم اسے ہمیشہ ہارنے والی کے طور پر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، جس کی سازشیں سلیمان کی پہلی ہی نظر میں تاش کے گھر کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ لیکن یہ تصویر حقیقت سے کتنی مطابقت رکھتی ہے؟ آئیے نقاب ہٹائیں اور پردے کے اس افسانے کا تاریخ کی خشک حقیقتوں سے موازنہ کریں۔
ڈرامے میں ماہی دیوران کو اکثر جذباتی اور کم نظیر عورت دکھایا جاتا ہے۔ وہ مسلسل شکوہ کرتی ہے، والدہ سلطان سے تحفظ مانگتی ہے اور بچگانہ غلطیاں کرتی ہے، مگر حقیقی شواہد ہمیں بالکل مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ حقیقی ماہی دیوران فطری شرافت کی مجسمہ تھی۔ اسے نایاب حسن کی مالک عورت قرار دیا جاتا ہے، جس نے مصیبت کے برسوں میں بھی ناقابل یقین وقار برقرار رکھا۔ وہ رونے دھونے والی مظلوم نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ اور حساب باز کھلاڑی تھی۔ اگر خرم جذبے اور غیر متوقع پن سے حملہ کرتی تھی تو ماہی دیوران برداشت اور بے داغ ساکھ سے بازی لے جاتی تھی۔ عوام اور فوج نے آخری سانس تک ماہی دیوران اور اس کے بیٹے کا ساتھ دیا۔ یاد ہے ڈرامے میں ماہی دیوران خرم کو زہر دینے کی کوشش کرتی ہے۔ حقیقت میں ماہی دیوران کی طرف سے ایسے طریقے استعمال کرنے کے کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ اس کی اصل حکمت عملی کہیں بڑی اور خطرناک تھی۔ جبکہ پردے کی ہیروئن تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہے، اصلی ماہی دیوران سیاسی مارکیٹنگ میں مصروف تھی۔ اس نے اپنے بیٹے مصطفیٰ کو مکمل شہزادہ بنا دیا۔ اس نے اس کے گرد وفادار پاشاؤں اور ینیچریوں کا حلقہ بنا لیا۔ اس نے مصطفیٰ کو سلیمان کا واحد قابل جانشین قرار دے دیا۔ اس کا ہتھیار کھانے میں زہر نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں پر اثر تھا، اور یہ اثر اتنا گہرا تھا کہ سلیمان کو اپنے بیٹے سے شدید خوف آنے لگا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ خرم کے آنے کے فوراً بعد سلیمان ماہی دیوران کو بھول گیا۔ تاریخ میں ان کا تعلق کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ برسوں تک محل میں ماہی دیوران ایک قابل احترام شخصیت رہی، یہاں تک کہ جب عاشقانہ محبت ختم ہو گئی تو بڑے وارث کی ماں کا درجہ اسے بہت سے مراد دیتا رہا۔ لیکن مصنفوں نے اسے اتنا کمزور کیوں دکھایا؟ جواب آسان ہے، ڈرامائی اصول۔ تاکہ ناظرین خرم کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کی حریف کو یا تو مکمل برائی یا معمولی رکاوٹ ہونا چاہیے۔ ماہی دیوران کو بہت ہوشیار اور طاقتور دکھانا کہانی کے لیے خطرناک تھا۔ تب خرم اتنی فاتحانہ نہ لگتی۔ ڈرامے کے بنانے والوں نے جذباتی شدت کے لیے تاریخی حقائق قربان کر دیے۔ یہاں ہم انتہائی دلچسپ لمحے پر پہنچتے ہیں۔ اصل جنگ حرم کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر شروع ہوئی، جب ماہی دیوران مصطفیٰ کے ہمراہ سنجک روانہ ہوئی۔ یہ شکست نہیں تھی، یہ تخت کی آخری جنگ کی تیاری تھی۔ لیکن کیا وہ جانتی تھی کہ استنبول سے نکل کر وہ حقیقت میں اپنے بیٹے کی موت کا پروانہ پر دستخط کر رہی ہے؟ سیریز کے بہت سے ناظرین غلطی سے سمجھتے ہیں کہ 1533 میں ماہی دیوران کا استنبول سے جانا اس کی حتمی شکست اور رسوا کن جلاوطنی تھی۔ حقیقت میں معاملہ بالکل اس کے الٹ تھا۔ عثمانی سلطنت کے اس وقت کے نظام میں یہ اس کا عروج کا لمحہ تھا۔ آئیے حرم کی سادہ منطق سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ استنبول میں ہیں، آپ سلطان کی بے شمار عورتوں میں سے ایک ہیں، لیکن جب آپ کا بیٹا بالغ ہو کر کسی صوبے سنجک کی گورنری سنبھالتا ہے تو آپ اس کے ساتھ چھوٹی والدی سلطان کی حیثیت سے جاتی ہیں۔ مائیں دولت ران نے توپ کاپی کی دم گھونٹنے والی سازشوں کو خیر بات کہہ دیا اور منیسا اور پھر ہماسیہ میں ایک وسیع دربار کی مکمل مالکہ بن گئیں۔ ہماسیہ میں وہ محض شہزادے کی ماں نہیں تھیں، وہ ایک سیاسی حکمت عملی تھیں۔ یہیں پر اس کی زندگی میں داؤ سب سے بلند ہو گئے۔ آپ سے سوال، آپ کیسا محسوس کرتی ہیں اگر آپ جانتی کہ آپ کا بیٹا سلطنت کا سب سے مقبول شخص ہے، لیکن اس کی زندگی اپنے باپ کے ایک لفظ پر لٹک رہی ہے؟ مائیں دولت ران یہ بات سب سے زیادہ جانتی تھیں۔ اس عرصے میں انہوں نے ایسی سرگرمیاں شروع کیں جن کا پیمانہ حیرت کن ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کے گرد مکمل حکمران کا ایک حقیقی کلٹ تخلیق کر دیا۔ وہ اس کے ہر قدم، ہر خط، ہر اس شخص پر نظر رکھتی تھیں جو اس کے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ اگر استنبول میں خرم سلطان کے دل پر حکومت کرتی تھیں تو صوبوں اور اس سے بھی اہم ینیچری بیرکوں میں مصطفیٰ کا نام حکومت کرتا تھا۔ مصطفیٰ اتنا مقبول ہو گیا کہ اسے دوسرا سلیمان کہا جانے لگا۔ مائیں دولت ران کے لیے یہ کامیابی تھی، لیکن ایک تجربہ کار سیاستدان کے لیے یہ موت کا پروانہ تھا۔ جتنا زیادہ فوج مصطفیٰ سے محبت کرتی تھی، اتنا ہی بوڑھا ہوتا سلیمان اس میں اپنا بیٹا نہیں بلکہ حریف دیکھنے لگتا تھا۔ خرم سلطان اور ان کے داماد رستم پاشا نے اس خوف کو شاندار طریقے سے استعمال کیا۔ سلطان کو جھوٹے ثبوت دے کر یہ بتایا کہ مصطفیٰ بغاوت کی تیاری کر رہا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنا قدم بڑھایا، خیمے کا پردہ اس کے پیچھے بند ہو گیا، اور اسی لمحے ماہی دولت خان کی وہ دنیا جسے اس نے دہائیوں تک اتنی محنت سے سنوارا تھا، ایسی دھڑام سے گرنا شروع ہو گئی جسے پوری سلطنت سنے گی۔ اسی لمحے دور دراز کے شہر آماسیہ میں ماہی دولت خان خبروں کا انتظار کر رہی تھیں۔ ہر صبح وہ بالکونی میں آ کر افق کی طرف دیکھتیں، کسی قاصد کے آنے کی امید لگائے، اور قاصد آیا، مگر فتح یا صلح کی خوشخبری لانے کے بجائے وہ موت کی خبر لایا۔
کہتے ہیں کہ اس دن ماہی دولت خان کی چیخ محل کی دیواروں سے باہر بھی سنی گئی۔ یہ محض ایک بیٹے کی موت کا صدمہ نہیں تھا، یہ ایک پوری کائنات کا تباہ ہونا تھا۔ مگر یہاں المیہ ختم نہیں ہوا۔ اس زمانے کے قوانین کے مطابق غدار کا بیٹا بھی خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کی پھانسی کے صرف چند ہفتوں بعد سلطان کے لوگ اس کے بیٹے محمد کے لیے آئے۔ ماہی دولت خان کی نسل اکھاڑ کر پھینک دی گئی، جیسے کوئی مالی نہ صرف گلاب کا پھول توڑے بلکہ پوری جھاڑی جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور زمین پر نمک چھڑک دے تاکہ وہاں کبھی کچھ اگ نہ سکے۔ صوبے کی سب سے معزز خاتون سے مہدی وران راتوں رات گمنام ہو گئیں۔ سلیمان گویا اپنے پہلے بیٹے اور اس کی ماں کی یاد مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، نے مہدی وران کو تمام مراعات سے محروم کر دیا۔ اسے خزانے سے ملنے والی ادائیگیوں سے محروم کر دیا گیا، اس کا سامان ضبط کر لیا گیا اور خود اسے بورسا جلا وطن کر دیا، وہ شہر جو خاندان کے بہت سے زوال پذیر افراد کی آخری پناہ گاہ بنا۔ یہ محض ایک سیاسی زوال نہیں تھا، یہ ایک مکمل سماجی تباہی تھی۔ کل تک مصطفیٰ سے وفاداری کی قسمیں کھانے والے حامی خوف سے بکھر گئے۔ جو لوگ اس کے گھر کے دامن کو چومتے تھے وہ اب سڑک کا دوسرا کنارہ پکڑ لیتے۔ مہدی وران ایک ٹھنڈے گھر میں اکیلی رہ گئی، جس کے گرد صرف ماضی کے سائے اور ایک ناختم ہونے والے روح فرسا غم کے سوا کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ کی پھانسی کے بعد مہدی وران کے لیے ایک دور شروع ہوا جسے مورخین زندہ موت کہتے ہیں۔ اگر پہلے اس کی زندگی جدوجہد، سیاست اور امید کی روشنی سے بھری ہوئی تھی، تو اب وہ جلاوطنی کی چپچپائی خاکستری خاموشی میں ڈوب چکی تھی۔ اس وقت کے دستاویزات واقعی ایک خوفناک تصویر پیش کرتے ہیں۔ ہم سیریل میں مہدی وران کو دیکھنے کے عادی ہیں، جو غم میں بھی بے عیب دکھائی دیتی ہیں، لیکن حقیقت کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ مہدی وران کے مقامی تاجروں سے قرضوں کے ریکارڈ محفوظ ہیں۔ وہ نان بائیوں، قصابوں اور دکانداروں کی قرض دار تھی۔ بھوک سے مرنے سے بچنے کے لیے وہ اپنے آخری ذاتی سامان، وہ زیورات جو کبھی سلیمان نے مانیسا کے خوشی کے دنوں میں اسے دیے تھے، فروخت کرنے پر مجبور ہوئی۔ ہر انگوٹھی، ہر کنگن آٹے کی بوری یا ایندھن کی گٹھری میں بدل جاتا۔ ایک دلچسپ حقیقت جس کا شاذ و نادر ہی ذکر کیا جاتا ہے، جب استنبول میں خرم سلطان لامحدود بجٹ کے ساتھ مساجد، حمام اور فلاحی کمپلیکس تعمیر کروا رہی تھیں، بورسا میں مہدی وران نئے کپڑے تک کی استطاعت نہیں رکھتی تھیں۔ یہ دو تقدیروں کے درمیان تضاد اپنے عروج پر تھا، ایک دنیا کی بلندیوں پر، دوسری اس کی تاریخ ترین گہرائیوں میں۔ غربت کا یہ دور 1 سال یا 2 سال نہیں چلا، دہائیوں۔ سلیمان نے اپنے بیٹے کو 13 سال تک ضائع کیا، اور ان تمام سالوں میں اس نے اس خاتون کے خلاف جو کبھی اس کی بہار کا گلاب کہلاتی تھی، کبھی نرمی نہیں دکھائی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ گمنامی اور بھوک میں ہی مر جائے گی، اور مصطفیٰ کی قبر ہمیشہ کے لیے بے یار و مددگار رہے گی۔ تاریخ ایک عجیب چیز ہے، اور اس نے ماہی دوران کے لیے سب سے غیر متوقع موڑ تیار کر رکھا تھا۔ 1566 میں سلیمان قانونی کا انتقال ہو گیا اور تخت پر سلیم دوم بیٹھا، جو اس کی سب سے بڑی دشمن خرم سلطان کا بیٹا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب ماہی دوران کو مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ سلیم اس میں وہ عورت دیکھتا تھا جس نے برسوں اس کی ماں کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ لیکن یہاں تاریخ سب سے زیادہ غیر متوقع اور مہربان موڑ لیتی ہے۔ سلیم ثانی، جسے اکثر کمزور حکمران کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نے ایک ایسا کام کیا جو حقیقی سلطان کے لائق تھا۔ اس نے نہ صرف ماہی دوران کا مرتبہ اور عزت واپس لوٹائی، بلکہ اس کے تمام بڑے قرض بھی ادا کر دیے۔ مزید یہ کہ اس نے اسے ایک مناسب وظیفہ مقرر کیا جس سے بوڑھی سلطانہ اپنی باقی زندگی آرام و آسائش سے گزار سکتی تھی۔ اس لمحے سے ماہی دوران کی زندگی نے ایک نیا خاموش مقصد پا لیا۔ سلیم سے ملنے والی رقم سے اس نے وہ کیا جو وہ 13 طویل برسوں سے دعا کر رہی تھی۔ اس نے شہزادہ مصطفیٰ کے مقبرے کی تعمیر مکمل کروائی۔ اب اس کا بیٹا کسی بے نام قبر میں نہیں، بلکہ ایک شاندار تعمیراتی شاہکار میں آرام کر رہا تھا جو ہزاروں لوگوں کی زیارت گاہ بن گیا۔ اس کی قسمت کا موازنہ خرم کی قسمت سے کریں۔ خرم اقتدار کی بلندی پر عیش و عشرت میں اپنے بچوں سے گھری ہوئی مری، لیکن اس نے کبھی بڑھاپے کا سکون نہیں دیکھا، جبکہ ماہی دوران سب سے زیادہ زندہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ خرم کے بچے بوڑھے ہو کر کیسے مرتے ہیں، وزیر کیسے بدلتے ہیں، اور ایک عظیم سلطنت کس طرح آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس نے 16ویں صدی کے لیے ناقابل یقین حد تک طویل زندگی گزاری۔ مختلف اندازوں کے مطابق جب اس نے 1581 میں دنیا کو چھوڑا تو اس کی عمر تقریباً 80 یا 81 برس تھی۔ یہ لمبی عمر اس کی آخری فتح تھی۔
اس نے اپنے شوہر، اپنے دشمن اور حتیٰ کہ اس سلطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جس نے اسے آسائشیں واپس لوٹائی تھیں۔ وہ سنہری دور کی آخری زندہ گواہ رہی، سلیمان کے دور کی چلتی پھرتی داستان۔ برسا میں لوگ اسے ایک ولی کے طور پر عزت کرتے تھے۔ اس کی نرمی، اس کے بیٹے کی یاد سے وفاداری اور غربت کے سامنے اس کی استقامت نے اسے عوام کی ہیروئن بنا دیا۔ اس دلچسپ اور دردناک داستان کا خلاصہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی ماہی دوران سلطان اپنی اسکرین پر نظر آنے والی شکل سے کہیں زیادہ عظیم اور طاقتور تھی۔ مانیسا میں چمکتی ہوئی بہار کا گلاب سے لے کر برسا میں غریب جلاوادن تک کا اس کا سفر محض شکست کی داستان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو کسی مرد کے دل کی جنگ ہار گئی، لیکن سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ، اولاد کی یاد اور احترام کی جنگ، جیت گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ماہی دوران مصطفیٰ کو بچا سکتی تھی اگر وہ زیادہ چالاکی سے کام لیتی، یا پھر بادشاہ کی مرضی اور سخت گیر بادشاہی قانون کے آگے کوئی نجات نہیں تھی؟ اپنے خیالات ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو محفوظات میں چھپی ہوئی حقیقت جان کر دلچسپی ہوئی ہے تو ضرور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے آپ کے لیے حرم کے اسرار، سلطانوں کی زندگیوں اور عظیم شہزادوں کے زوال کی پوشیدہ وجوہات پر مزید بہت سی دلچسپ تحقیقات تیار کی ہیں۔ ابھی ہماری دوسری ویڈیوز دیکھیں تاکہ جان سکیں کہ توپ کاپی کے محل کی دیواریں اور کون سے راز چھپائے بیٹھی ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، تاریخ ابھی شروع ہوئی ہے۔